الحمدللہ آج بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم مختلف حلقے اسمبلی میں اناج کے جو ہماری جانب سے بنائے گئے کٹس ہے اس کی تقسیم کا عمل جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کو 1000 بیگز دیے تھے اناج کے، راشن کے۔ پھر حلقہ اسمبلی کاروان کو بھی 1000 بیگ دیے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی مہیشورم کے لیے، جس میں شاہین نگر اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر بھی قریب 1000 بیگ پہنچائے تھے ہم نے۔ اور پھر امبر پیٹ اپل عثمانیہ یونیورسٹی کے ایریے کے لیے 500 بیگز وہاں بھی ہم نے راشن کے بھیجائے تھے۔ پھر مشیر آباد و بھولک پور کے لیے بھی 500 بیگ بھیجائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لالا گڑا، چلکل گڑا، وارث گڑا اور اس علاقے کے لیے بھی 500 بیگز وہاں پہ بھی بھیجائے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں بھی قریب 700 بیگ پہلی مرتبہ بھیجائے تھے۔ پھر بعد میں اور 200-300 اس حساب سے گوشہ محل حلقہ اسمبلی میں بھی 1000 بیگ ہم وہاں پر بھی بھیجائے۔ اور پھر راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں بھی ہم نے قریب 1000 بیگ وہاں پر بھی راشن کے بھیجائے گئے تھے۔ اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے علاوہ ہم نور خان بازار، دارالشفا اور وہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی آج 500 پیکٹس راشن کے بھیج رہے ہیں، اور ایرا گڈھا و صنعت نگر کے لیے بھی 500 بیگز راشن کے پھر آج ہم بھیج رہے ہیں۔ اور بیگم پیٹ کے علاقے کے لیے بھی وہاں پہ 300 راشن کے کٹس ہم بھیج رہے ہیں۔ کنکوٹی اور پردہ گیٹ اور شیر گیٹ کے علاقے جو دوسرے غریب غربا رہتے ہیں، وہاں پر بھی 300 پیکٹس راشن کے ہم آج بھیج رہے ہیں۔ اور رائل کالونی، یہ پہاڑی شریف کا علاقہ، دوسرا قبا کالونی اور پھر دوسرے جو علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم پھر آج قریب 1000 پیکٹس وہاں پر بھی ہم بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بلا لحاظ مذہب ہم ہر بھوکے کی مدد کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اپو گڑا کے علاقے میں بھی ہم آج پھر سے 500 پیکٹس بھیج رہے ہیں۔ اور اپو گڑے کے علاوہ جو مسلم علاقہ نہیں بلکہ غیر مسلم علاقہ یا دوسرے علاقے، ہر علاقوں میں پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگم میٹ کا علاقہ ہے، جہاں پہ لمباڑا بستی ہے، دوسرے SC/ST کے بستیاں ہیں، وہاں پر بھی ہم آج قریب 300 پیکٹس بھیجیں گے۔ اور بلدی حلقے چندرائن گٹے میں بھی یہاں کے اطراف میں پٹیل نگر، راجیو گاندھی نگر، یہ دوسرے SC/ST BCs کے پسماندہ طبقات کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم 200 پیکٹس بھیج رہے ہیں۔ تو اس حساب سے آج قریب 4000 پیکٹس ہم آج ہمارے پاس سے جاری کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے قریب 5000 پیکٹس چندرائن گٹا حلقے سے ہٹ کر ہم نے تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اور اس کے ساتھ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اب تک ہم قریب 25000 سے زائد گھروں تک ہمارے راشن کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے،
ज़्यादा से ज़्यादा हमको आगे बढ़कर मदद करनी होगी एक दूसरे की। और ये मसला किसी गरीब का या रईस का या अमीर का नहीं है, ये मसला भूखे का है। भूखे के घर तक अनाज को पहुंचाना, ये हमारा मकसद है और हमारा ये मिशन है। और इसके अलावा भी रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग अपने घर के पते और फ़ोन नंबर्स मुझ तक पहुँचा रहे हैं। तो उन लोगों तक भी राशन को पहुँचाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक 25 से 30 टीम्स हैं जो मुसलसल मैसेज और फ़ोन जैसे आता है उन तक ये अनाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर से अपील करूंगा सारे लोग, काबिल इस्तिताअत लोग जितने भी हैं, उन सब से कि जो भी जिससे भी जो भी बन पड़ता है वो करें, और जितना भी करेंगे कम है। इसके साथ ही साथ एक आखिर में ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि ये अनाज की जो तकसीम मेरी जानिब से, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो की जा रही है, इस पर सबसे पहला अगर किसी का हक है तो वो भूखे का हक है। और जिसके पास अनाज है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि अनाज रख कर नहीं है कहने वाला एक भूखे का हक छीन रहा है। तो मेरी अदबन दरख्वास्त है, गुजारिश है उन लोगों से जिनके पास अनाज है, वो बराए मेहरबानी ये अनाज को न लें और लौटा दें ये कहते हुए कि हमारे पास अनाज है, आप दूसरों को दीजिए। क्योंकि हमारे शहर में कई ऐसे इज्जतदार लोग हैं जो खतारों में नहीं खड़े हो सकते, जो मांग नहीं सकते, जो फिर कर अनाज जमा नहीं कर सकते, अपनी इज्जत के खातिर वो शर्मिंदा हो जाते हैं, परेशान हैं। तो खुदारा जिनके पास अनाज है वो ये ना समझें कि अकबर साहब के पास से आ रहा है तो हमारा हक है। नहीं, अकबर साहब के पास से जो आ रहा है उस पर भूखे का हक है, जिसके पास है उसका नहीं है। तो मैं अपील करता हूं कि ज़रा इस पर भी गौर करें, क्योंकि वाइट राशन कार्ड जिनके पास है उनको 12 किलो चावल तो कैसे भी मिल रहा है, 2000 रुपये भी मिल रहे हैं, 500 रुपये मरकज़ी हुकूमत, 1500 रियासती हुकूमत की तरफ से। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उन तक इस अनाज को पहुंचाना है हमारा मकसद, कि जिनके पास कोई इमदाद का जरिया नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो मैं अपील करता हूं सारे लोगों से कि आप थोड़ा सब्र करें, और रमज़ान का महीना भी आने वाला है, आ रहा है, और हम सबको इस माह रमज़ान में सब्र की तलकीन दी गई है। तो हमको सब्र करना होगा और इस आजमाइश के वक्त में एक दूसरे का साथ देना होगा। और रमज़ान के महीने में भी हमने तय किया है कि हम करीब एक 3000 लोग का खाना भी हम हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में रोज़ाना पकाएंगे, पैकेटों में डालेंगे और मुख्तलिफ मुकामात पर रोज़ेदारों में तकसीम करेंगे। तो ये भी काम हम कर रहे हैं। बहरहाल जितना हो सकता है हमारी ज़ात से हमने किया है। काम का आगाज़ सबसे पहले जब किया था तो ये सोचकर हमने किया था कि एक चंद्रायन गुट्टे के हल्का और दूसरे हल्कों में थोड़ा बहुत कुछ तकसीम करेंगे। तो काम का आगाज़ हुआ था 50 लाख से, और फिर बढ़ता गया, 1 करोड़ 25 लाख हुआ, फिर बाद में और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आज 3 करोड़ से जायद हो चुके हैं। मैं कहूँगा कि करीब 3.5 करोड़ रुपया सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने खर्च किया है अब तक भूखों तक अनाज को पहुँचाने के लिए। तो हम जितना हो सकता है अपनी जानिब से कर रहे हैं। करीब 60,000 के करीब पैकेट्स अनाज के बनाए हैं, और अभी भी हमारे पास ऐसी प्लानिंग हम करे हैं कि अगर ये लॉकडाउन अगर आगे भी बढ़ता है
تو انشاءاللہ ہماری جانب سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ماہ رمضان کے اختتام تک، عید تک اناج کی تقسیم کو جاری رکھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اگر اللہ راضی ہے اور اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ بھوکوں تک اناج کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میری زندگی جو میں آج جی رہا ہوں، یہ لوگوں کی دعائیں اور بالخصوص میرے مسلمان بھائیوں کی، غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ 9 سال ہونے جا رہے ہیں مجھ پر حادثہ ہو کر۔ 30 تاریخ کو 9 سال ہوں گے جب میں موت اور زندگی سے لڑتا ہوا دعاؤں کے نتیجے میں آج بقید حیات ہوں۔ تو یہ میری زندگی دین ہے ان دعاؤں کی وجہ سے، اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے، میری ذات سے، میری انفرادیت سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری اس عوام کو کے لیے کرنے کا میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا۔ جتنا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے کر رہا ہوں، لیکن بحیثیت ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں مجھے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کے دکھ و تکلیف میں ان کے قریب رہنا ہے، ان کے تکالیف کو دور کرنا ہے۔ نہیں اگر میں بھی اپنی زندگی کی فکر کرتے ہوئے اگر بیٹھ جاؤں گا تو پھر اتنے بھوکوں کا کیا ہوگا، اتنے دواخانوں کا کیا ہوگا۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک دواخانے کے ذمہ دار کی حیثیت سے بیماروں کے علاج کے انتظامات کا بھی جائزہ لینا ہے، اور ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور دوسرے سٹاف جو دلوں میں جن کے خوف ہے، اس خوف کو نکالنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا، ان کی جانوں کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو بحیثیت عوامی نمائندے اپنے حلقے کی عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کے بھوک کو بھی کرنا ہے۔ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ ہے، جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ایسے وقت میں ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو باہر نکل کے عوام کے درمیان میں رہنا۔ چلی چلی رے پتنگ میرے چلی رے